PSL 11 शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से ही शुरू होगा। इफ्तिताही तकरीब को मंसूख कर दिया गया। खत्ते की सूरत हाल बेहतर होने तक बगैर शायकीन के मैचेस होंगे। फैसला हुकूमती बचत पॉलिसी के तहत किया गया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस टॉक, कहा कि PSL के मैचेस सिर्फ लाहौर और कराची में ही होंगे। पेशावर वालों से माजरत खा हूँ, अगले साल पेशावर में एक से ज़्यादा मैचेस रख लेंगे। किसी ने टिकट ले लिया है तो उसकी कीमत 72 घंटों में अदा कर दी जाएगी। फ्रेंचाइज का नुकसान PCB पूरा करेगा। सिक्योरिटी से मुतालिक हमें ज़्यादा मसला नहीं, लेकिन दुआ है कि खित्ते की सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाए। जैसे ही हालात नॉर्मल होते हैं तो शायकीन को आने की इजाज़त होगी। ईरानी मिसाइल हमलों ने जनूबी इसराइल शहर दिमोना और इराद में बड़ी तबाही मचा दी। कई इमारतें तबाह, 6 अफराद हलाक, 150 से ज़ायद जख्मी हो गए। ऑपरेशन वादा सादिक में वस्ती इसराइल के 10 मकामात को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसराइली हुक्काम का कहना है कि ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइलों से हमला किया। दिमोना में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की वीडियो भी जारी कर दी गई, जिसमें मिसाइल को शहर पर गिरते हुए देखा जा सकता है। ईरान ने नजद में अपनी जौहरी तनसीबात पर अमरीका और इसराइली हमले के जवाब में इसराइली एटमी मरकज़ दिमोना पर यक्के बाद दीगरे 2 हमले किए। दिमोना और इराद पर ईरान के हौलनाक हमलों के बाद इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। इराद के अस्पताल ने ईरानी मिसाइल हमले के बाद हंगामी हालत नाफिज कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इराद पर हमले के वक्त रिहायशियों के लिए अलर्ट भी जारी न। हमले के वक्त मुतादिद अफराद चहलकदमी कर रहे थे। इसराइल के लिए एक इंतहाई मुश्किल शाम है। नेतन्याहू ईरान के जवाबी हमलों से परेशान। सोशल मीडिया पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जारी बयान में कहा है कि इंतहाई मुश्किल शाम के बावजूद भी दुश्मनों पर हमले जारी रखेंगे। ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आज के बाद इसराइल के मकबूजा इलाकों पर ईरान के बेटों का गलबा कायम हो गया है। एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने बयान में कहा कि इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है उसके आसमानों पर अब ईरानी मिसाइलों का तसल्लुत है। ईरान की नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सेहूनी कमांडर हैरान रह जाएंगे। आज रात इसराइली मकबूजा इलाकों का जनूबी हिस्सा कई घंटों तक ईरानी मिसाइलों से चमकता रहेगा। खातिमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना था कि ईरान ज़्यादा जदीद निज़ाम के साथ दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए मैदान जंग में दाखिल हो चुका है। ईरान ने 48 घंटे में आबनाए हर्मुज़ मुकम्मल ना खोली तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर की धमकी। ट्रम्प ने अपने बयान में कहा है कि अमरीका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। पहले सबसे बड़े ईरान के बिजली घर को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में अपने मुकर्ररा शेड्यूल से कई हफ्ते आगे जा रहा है। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि तेहरान अब डील चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता। अमरीका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया है। ईरानी क़यादत, बहरिया और फ़िज़ाइया को ख़त्म कर दिया गया। हम अपने मकासद के हुसूल के बहुत करीब हैं। ईरान ने अपने समंदर से दूर बहरे हिंद में अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका फ़ौजी अड्डे डेगो गार्शिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तरदीद कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया कि ईरान डेगो गार्शिया पर हमले का जिम्मेदार नहीं। डेगो गार्शिया ईरानी सरजमीन से 4000 किलोमीटर दूर है।
اس سے پہلے امریکی اخبار نے ڈیگو گارشیا فوجی اڈے پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ ایرانی میزائل ڈیگو گارشیا فوجی اڈے کو نشانہ بنانے میں ناکام رہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ایرانیوں کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی، 20,948 افراد زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملوں میں لبنان میں 1024 افراد شہید اور 2740 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیل میں 18 افراد ہلاک اور جنوبی لبنان میں 2 صہیونی فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ عراق میں کم از کم 61 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ فرانس کا ایک فوجی عراق میں ہلاک اور 6 زخمی ہوئے۔ امریکہ کے 13 اہلکار ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے، جن میں 7 ایران آپریشنز میں، 6 عراق میں طیارہ حادثے میں ہلاک ہوئے۔ برطانیہ نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ برطانوی وزیر اعظم اپنے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے درمیان ہرمز کھولنے پر بات نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو ایرانی طاقت کے ساتھ توانائی تنصیبات غیر محفوظ ہونے کا اندازہ ہو چکا ہے۔ عارضی نہیں، مکمل، جامع اور دیر پا جنگ بندی چاہتے ہیں۔ عید الفطر کا آج دوسرا روز، کل کے میزبان آج بنیں گے مہمان، کھائیں گے مزے مزے کے پکوان، رہے گا دن بھر موج مستی اور سیر و تفریح کا سین آن۔ بچے عیدی بٹورنے میں مگن، کوئی دوستوں کے ساتھ مصروف ہے تو کہیں دعوتوں کے دوران ہلے گلے کا پروگرام ہے۔ عید الفطر کی خوشیاں یادگار بنانے کے لیے ملک بھر کے سیاحتی مقامات پر بھی عوام کا رش ہے، جہاں حسین موسم کا لطف اٹھایا جا رہا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر شہداء کے لواحقین کے جذبات و احساسات رتبہ شہادت پر سر فخر سے بلند۔ عید الفطر کا تہوار ہمیں ان عظیم بیٹوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے ملک اور قوم کے تحفظ کی خاطر اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ لانس نائک محمد اجمل شہید کے بیٹے نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے والد پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ صوبیدار محمد سرور شہید کی بیٹی نے کہا کہ میرے والد سینے پر گولیاں کھانے کے باوجود آخری دم تک دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، مجھے ان کی شہادت پر فخر ہے۔ یہ عید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری خوشیاں ان عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہیں۔ وطن کی مٹی کا قرض اپنے خون سے اتارنے والے پاک فوج کے شہداء کو پوری قوم کا خراج عقیدت۔ ملتان کے سپوت سپاہی سرمد سعید شہید کی جدائی کا غم اپنی جگہ، مگر ان کی لازوال قربانی خاندان کے لیے باعث فخر بن گئی۔ سپاہی سرمد سعید شہید کے والدین اور اہل خانہ کا عید الفطر کے موقع پر پیغام، کہا کہ میرا بیٹا بہت بہادر تھا اور مجھے اس کی شہادت پر فخر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی کارروائیاں قابل تحسین ہیں۔ سپاہی سرمد سعید شہید کے بھائی نے کہا کہ میرے بھائی نے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان دی اور یہ قربانی پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی عید پر بیٹوں سے بات کرا دی گئی، 25 سے 30 منٹ تک گفتگو ہوئی۔ بیٹوں نے صحت سے متعلق خیریت دریافت کی۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان سے بات ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی بیٹوں سے بات کر کے خوش۔
رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شری رحمان کی بیٹی ماروی ملک انتقال کر گئیں۔ ماروی ملک کو چند روز قبل برین ہیمریج ہوا تھا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ سوگوار خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ شازیہ مری نے کہا کہ ماروی ملک کے انتقال کی خبر سن کر دل انتہائی افسردہ اور صدمے سے دوچار ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ سینیٹر شری رحمان اور دیگر لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدے کی معطلی پر مذمت، مشترکہ آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر تشویش۔ صدر مملکت کا عالمی یوم آب پر پیغام، کہا کہ ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا شیئرنگ میں خلل پر تحفظات ہیں۔ سنتاز معاہدہ خطے میں پانی کی منصفانہ تقسیم کا ضامن ہے۔ بھارت سے معاہدے پر مکمل عمل درآمد بحال کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پنجاب نگہبان رمضان پیکج نے عوامی خدمت کا تاریخی ریکارڈ قائم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا رمضان المبارک میں احساس اور خدمت کا ٹارگٹ پورا ہونے پر اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ خوشی کے لمحات میں کسی کو تنہا نہ چھوڑنے کا عہد پورا ہونے پر شکر بجا لاتے ہیں۔ عوام کو پہلی مرتبہ عزت و احترام کے ساتھ براہ راست دہلیز پر امدادی رقوم پہنچانے کا ہدف پورا ہونے پر خوش ہوں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبے بھر میں اشیاء ضروریہ کے نرخ پر مثالی کنٹرول دیکھنے کو ملا۔ صوبے بھر میں 75 شاندار رمضان بازاروں میں روزانہ 5.5 لاکھ سے زائد شہریوں نے خریداری کی۔ کراچی کے علاقے 3 ہٹی کے قریب گھر میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، 10 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعہ گھر کی تیسری منزل پر پیش آیا، جس کے نتیجے میں گھر کی دیوار ٹوٹ اور ملبہ گرنے سے کئی افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں اردو بازار کی دکان کو آگ لگانے کی کوشش، گزشتہ رات پیش آئے افسوسناک واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل اور گاڑی میں سوار افراد نے دکان میں پیٹرول ڈال کر آگ لگائی۔ خوش قسمتی سے بڑا نقصان نہیں ہوا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ واقعہ ذاتی دشمنی یا دیگر محرکات کا شاخسانہ ہو سکتا ہے، تاہم اصل حقائق جاننے کے لیے مختلف پہلوؤں پر تفتیش جاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔